المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظیم۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، پلٹ دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ نہ تخت میں نہ تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، بات جو دیکھی مرد کلندر کی بات۔ کون کہتا ہے کہ دارا اس کلندر اچھا، ساری دنیا میں محمد کا کلندر اچھا۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ نہایت واجب الاحترام خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام، فنا فی الشیخ و فنا فی الرسول۔ حضور قبلہ صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ حضرت صوفی محمد اصغر اسلمی نقشبندی صاحب سبحان اللہ دامت برکاتوں کو القدسیہ زیت شام عاشقان مصطفیٰ غلامان رسول۔ سب سے پہلے میں صوفی محمد مجید نقشبندی اصغری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اپنے شیخ کی تشریف آوری پہ ایک حسین محفل کا اہتمام کیا، اور پھر وہ خوش نصیب جو قبلہ کے فیضان کرم سے آپ کی نگاہ عاطفت سے انہوں نے رسول اللہ کی غلامی حاصل کی۔ محترم جناب صوفی محمد یحییٰ صاحب، محترم جناب صوفی محمد عبداللہ صاحب، محترم جناب صوفی محمد شہین صاحب، یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ سے پیار کیا۔ یہ اولیاء کاملین کا فیض ہے، یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کا نام وہاں پہنچایا، لوگوں کے دلوں کو تسکین ملی۔ سبحان اللہ۔ ایک انگریز مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا سکرات کی وجہ سے، یکدم اس کی زبان پہ نا اللہ اللہ جاری ہو گیا۔ یہ کیسے جاری ہو گیا؟ یہ صوفیاء کرام کی برکتیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا تو غیر مسلم ہے، تو دیریہ ہے، خدا کو مانتا نہیں، تیرے زبان پہ یہ کیسے جاری ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے اور پتہ نہیں، جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میرے دل کو راحت ملتی ہے، میرے دل کو تسکین ملتی ہے۔ ایک اہل اللہ میں سے تعریف کر رہا تھا کہ جب اللہ اللہ کرتے ہو تو دل کو کتنے فائدے ہوتے ہیں، انسان کو کتنی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایک اس میں تیرے قسم کا شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اللہ اللہ کہنے سے دل کے اثر ہوتی کیا ہے؟ ایک نام ہے، اس کی تاثیر دل پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے تو بھی بڑا الو ہے۔ تو جیسے کہا نا بھی الو ہے، اس نے بازو چڑھایا، کھڑا ہو گیا، تیری ایسی تیسی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو مجھے الو کہتے ہیں؟ کہا لفظ الو میں اتنا اثر ہے تو میرے مولا کے نام میں کتنا اثر ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے قبل ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگوں کی کامتیں محنتیں، یہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے یہ بھی داتا غریب نواز کا صدقہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا صدقہ ہے۔ یہ انہی کا فیض لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ داتا غریب نواز کے آستانے پہ ایک انگریز آیا، مسلمان وہاں سے آیا ادھر، لوگوں نے ادھر ادھر گھمایا، یہ چڑیا گھر ہے، یہ مینار پاکستان ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے۔ اس نے کہا کہ یار میں یہ نہیں دیکھنے آیا، میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ مجھے وہ شخص بتاؤ
جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تھا، ان میں سے بھی کوئی یاد دنیا میں موجود ہے تو وہ دکھاؤ۔ اب ان بیچاروں کے پاس تو تھا کچھ نہیں، وہ کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر۔ وہ داتا غریب نواز کے سامنے سے اس کی گاڑی گزری نا، اس نے کہا یار ٹھہرو، یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شرک کا گھڑا ہے، یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہے سارے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار پورے دل کو سکون ملا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن میں نے ادھر ضرور جانا ہے۔ آپ سمجھ گیا ہوں گے نا وہ لوگ کون تھے؟ وہ نیچے اترا، داتا غریب نواز چلا گیا۔ وہاں ایک شخصیت بیٹھی تھی، وہ آگے بڑھی، سینے سے لگایا، پوچھا بھی چائے وائے پیو گے؟ جی ضرور پیو گے، بیٹھو۔ ساتھ بٹھا دیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ چائے آ گئی، تو انہوں نے ایسا کیا، میری طرف دیکھتے ایسے کیا، ان کے ہاتھ میں ایک پیالی ہے۔ اس شخص نے انگریز نے پیالی دیکھی، تڑپا، زمین پہ گر گیا۔ اٹھا تو لوگوں نے کہا بھی پیالی کو دیکھتے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ عام پیالی نہیں، یہ میرے گھر کی پیالی ہے، جس میں روزانہ چائے پیتا ہوں۔ وہ جو میں جن کی تلاش میں تھا نا کہ ملکہ بلقیس والا تخت منگوانے والے بھی لوگ آج ہیں مسلمانوں میں، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو یہ غریب نواز ہیں جنہوں نے وہاں سے پیالی منگوا کے کہا ہاں ہاں وہ تخت منگوا سکتے ہیں، محمد کے غلام پیالیاں منگوا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور خواجہ خواجگان۔ سرکار حضرت جن کے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کون شخصیت ہے؟ اور میرے دل کو بڑی راحت پہنچی کہ حضور غریب نواز نے اس دور میں کہ جب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید تو کرتے ہیں، تذکرے نہیں کرتے، ان کی شان ان کا مقام نہیں بیان کرتے، یہ غریب نواز نے احسان ہے اہل سنت پہ۔ اور ایسے ہی لوگ دین اسلام کو پروان چڑھاتے ہیں۔ آپ نے اس مرتبہ جتنے بھی جلسے کروائے ہیں شان امام اعظم ابو حنیفہ پہ کروائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کون کیا ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ اگر دین سریا پہ ہوگا، سریا ستارے ہیں وہ سب سے بلندی پر ہے، سب سے اوپر ہے، اگر دین سریا پہ ہوگا تو فارس میں سے ایک جوان ایسا ہوگا جو وہاں سے کھینچ کر میری امت تک دین پہنچ جائے گا۔ کسی نے پوچھا حضور وہ کس جگہ کے ہوگا، وہ کہاں کا شخص ہوگا جو جناب والا وہاں سے دین کھینچ کے لائے گا؟ تو ساتھ حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے، تو حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ وہ سلمان فارسی کے علاقے کا ہوگا۔ تو محدثین نے لکھا فارس میں سے جو شخصیت پیدا ہوئی اس کا نام حضرت نعمان بن ثابت نعمان، جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اگلی بات سنیے، میرے آقا تاجدار مدینہ نے یہ بھی فرمایا ہوا سراج امتی، وہ عام شخص نہیں ہوگا، کنیتہ ابو حنیفہ، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، اور اس کی کنیت جو ہوگی وہ ابو حنیفہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، یہ جتنے محدثین ہیں یہ سرکار امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، یہ فقہ کے جتنے امام ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ پاک نے اتنا مقام عطا کیا۔ داتا علی حجویری غریب نواز کشف المعجوب میں لکھتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ کو حضور سید کائنات کی زیارت نصیب ہوئی. تو جب سرکار کی زیارت نصیب ہوئی نا تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے قدم بوس ہو کے عرض کی غریب نواز اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ کس نے کہا؟ حضرت یحییٰ بن معاذ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. میرے آقا حضور سید کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ کا جواب سنیے. لکھنے والے کون ہیں؟ داتا غریب نواز. سبحان اللہ. ان کے بارے معین الدین اجمیری فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کہاں میں را رہا. سبحان اللہ. یہ جو دریا چل رہا ہے نا راوی، اس کو جانتے ہو کہ راوی کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ جب حضرت معین الدین اجمیری تشریف لائے نا تو دریائے راوی کے کنارے وضو کر رہے تھے، اسی دریا کے کنارے. اس وقت راوی نہیں کہتے تھے، اس کا نام کچھ اور تھا، دریا سندھ کہتے تھے. اس علاقے کا دریا جو تھا وہ راوی نہیں کہلاتا تھا. تو آپ وضو کر رہے تھے تو آپ نے پانی سے باتیں شروع کر دی. کس نے؟ غریب نواز حضرت معین الدین اجمیری نے پانی سے باتیں کی. فرمایا آج تک تو نے کوئی ولی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے. کس کو دیکھا ہے؟ کہا ایک تو داتا علی حجویری کو دیکھا ہے. دوسرا کس کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، پانی کہنے لگا جناب سلطان محمود غزنوی کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. فرمایا تیسرا حضور میں آپ کو تو دیکھ ہی تو رہا. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. آپ نے فرمایا تو اتنی معرفت رکھتا ہے، اتنی پہچان رکھتا ہے، تجھے اتنا خبر ہے، جا آج کے بعد یا لوگ راوی اس کو کہیں گے جو رسول اللہ کی روایت کرے گا یا دنیا پھر تجھے راوی کہے گی، اس لیے کہ تو اللہ کے یاروں کی معرفت رکھتا ہے. سرکار داتا علی حجویری غریب نواز آپ فرماتے ہیں کہ میں جب شام میں گیا نا تو حضرت بلال کے مزار پہ حاضری دی، عاشق رسول کے مزار پہ حاضری دی، کشتہ عشق مصطفیٰ کے دربار پہ حاضری دی. تو سرکار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے اس غلام کے قدموں میں لیٹ گیا. فرماتے ہیں رات کو باب ابی شیبہ سے میں نے تاجدار مدینہ کو تشریف لاتے دیکھا. کعبۃ اللہ میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، امام الانبیاء تشریف لائے اور آپ کی گود میں ایک بوڑھی شخصیت ہے اور ایسے اٹھا لا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو اٹھا کے لا رہا. سبحان اللہ. میں نے سرکار دو جہاں کو اس کیفیت میں دیکھا تو میں دوڑا تیز تیز قدموں سے آقا کی طرف تک، نبی پاک کی طرف آ کے حضور کے قدموں کو چوما. داتا غریب نواز فرماتے ہیں اور سنو میرے آقا کا فرمان ہے من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا. سبحان اللہ. ان شیطان لا یتمثل بی، شیطان ہر صورت بن سکتا ہے پر مصطفیٰ کی صورت نہیں بن سکتا. تو داتا غریب نواز فرماتے ہیں میں نے کہا یہ خوش نصیب کون ہے؟ دور سے جب میں آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال تھا یا امام حسن ہوں گے یا امام حسین ہوں گے. حضور کے پیارے نبی پاک کے یہ شہزادے ہیں، حضور انہی کو اٹھا کے لا رہے ہوں گے. تو جب میں نے قدم بوسی کی اور میں سرکار تاجدار مدینہ کے سامنے کھڑا ہوا تو داتا غریب نواز کشف المعجوب میں لکھتے ہیں میرے دل کی کیفیت سے میرے نبی باخبر ہو گئے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اسے نہیں جانتا. آقا حکم فرمائے، میرے آقا نے فرمایا یہ تیرا امام اور میری امت کا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ 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 اللہ. آپ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری امت کا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اب داتا صاحب لکھتے ہیں کہ لوگوں جس وقت میں نے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کے ہاتھوں پہ دیکھا کہ سرکار اٹھا کے لا رہے ہیں تو اس سے کیا مقصد؟ پہلی کیفیت مجھے یہ نصیب ہوئی
کہ ابو حنیفہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ رسول اللہ کی ذات میں گم ہو چکے ہیں، اب یہ مظہر مصطفیٰ بن چکے ہیں۔ اگر ابو حنیفہ حضور کے ساتھ ہوتے اور اپنے قدموں سے چل کے آتے تو پھر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ اپنی شریعت چلاتا ہے۔ جب حضور کے قدموں میں کونین کے والی تاجدار مدینہ کے ہاتھوں میں تھے اور حضور اٹھا کے لا رہے تھے تو مجھے یقین ہو گیا ابو حنیفہ جو امت کو دین دے رہا ہے وہ اپنی سمجھ کا نہیں، وہ مصطفیٰ کے قدموں پہ چل کے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی طالب علم تھے، کتابیں ہاتھ میں تھیں، آپ تشریف لائے، کوفہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے، دنیا اکٹھی ہے، آپ بھی آگے کھڑے ہو گئے اور میں بھائی یہ کیا بات ہے؟ میں کہا جی وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے نا شخص، وہ بڑا لعنتی ہے، وہ بڑا چال باز ہے، وہ بڑا یار ہے، وہ بڑا مکار ہے۔ ابھی کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ دہریہ ہے، چیلنج کرتا ہے کہ کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے لوگ منہ پھیر کے چلے گئے ہیں، کسی نے اس کو جواب نہیں دیا، اور اکثر لوگ بدگمان ہو رہے ہیں اسلام سے، دین سے، یہ ایک فتنہ ہے۔ آپ بھی تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا ہاں بھی کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، تو یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے اس وقت تمہارا خدا جو اللہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اب ایسے سوال تھے کہ جن کا لکھت پڑھت میں کوئی جواب نہیں، 4 سوال، لیکن لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ سنو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا ہاں بھی پہلا سوال پھر دوہرا۔ اس نے کہا جی پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تو بالکل جاہل ہے، تجھے تو گنتی نہیں آتی، تو اتنا جاہل ہے کہ گنتی نہیں آتی۔ اس نے کہا نوجوان یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گنتی آتی ہے، تو مجھے کیا کہتا ہے؟ فرمایا پھر گن۔ اس نے کہا 1 2 3 4، غلط غلط غلط، پھر کیا؟ اس نے کہا 1 2 3، بھائی غلط پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ۔ اس نے پھر کہا 1 2 3، بھائی غلط کیوں کرتا ہے، صحیح پڑھ۔ اس نے کہا میں نے تیرے بڑے بڑے اتنے بڑے مفکر محدث مفسر ان کو ہلا کے رکھ دیا، تو میری گنتی کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ اس نے کہا جی کیا؟ پھر ایسا کر تسلی سے پڑھ۔ اس نے کہا 1، فرمایا ٹھیک ہے، اب اس 1 سے پہلے بتا کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جب اس 1 سے پہلے کچھ نہیں تو اس 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک دی دم دم سکے وہ ایک کو جیڑا ٹو کر جانے کافر تے مشرک کے۔ آپ فرمایا آپ بتا دوسرا سوال کیا ہے؟ اور لوگ آشش کر اٹھے، وہ جو بیچارے بے چین تھے ان کا ایمان بچ گیا، کیونکہ ان لوگوں کی ڈیوٹی یہی ہے، کوئی علم کی بنیاد پر کوئی روحانیت کی بنیاد پر گھروں سے نکلے ہوئے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کو تسکین پہنچائیں، یہاں سے اٹھا کر گنبد خضرا کے مکی کے پاس پہنچائیں۔ یار کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، علماء کی اپنی ڈیوٹی ہے، فقہاء کی اپنی ڈیوٹی ہے، مفسرین و محدثین کی اپنی ڈیوٹی ہے، یہ عاشقان خدا اور صوفیاء اہل اللہ کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ یہاں عرض کروں گا، علماء کی ڈیوٹی ہے بتانا، اور یا کی ڈیوٹی ہے پردے اٹھا کے دکھانا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا سوال اس نے کہا جی ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا اچھا دودھ منگو، دودھ آ گیا، مٹکا دودھ کا سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ بتا کہ اس میں گھی ہے، مکھن ہے؟ اور بیچارہ پھنس گیا، کہتا ہے نہیں، تو لوگ لان تان کرتے ہیں،
اور اگر کہتا ہے تو پھر پھنستا. اس نے کہا جی ہاں ہے. اور میں دکھاؤ اگر اس کے اندر مکھن ہے, اس دودھ کے اندر گھی ہے تو دکھا. اس نے کہا جلدی نظر نہیں آتا. کیسے نظر آئے گا؟ پہلے اسے سبیل لگانی پڑے گی, پھر تئی بنے گا, پھر اسے بنونا پڑے گا, پھر جا کے کہیں مکھن نظر آئے گا. اس نے کہا یہی ہم کہتے ہیں, سبیل کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو سبیل لگے گی, پھر اللہ کی سر میں لگاؤ گے تو دودھ دہی بنے گا, پھر اللہ ہو کی اور مرد کامل کی آستانے میں بیٹھ کر جب تک تم جنابی سے بلا کے نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی سر میں نہیں لگاؤ گے, اس وقت تک جیسے مکھن بغیر محنت کے نظر نہیں آتا, اسی طرح بغیر اللہ کی ذات کے خالق کے تجلیات پروردگار عالم کا حسن کسی مرد کامل کی نظر کے بغیر نظر نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب اگلی بات سنیے. تیسرا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ بتاؤ کہ اللہ ہے تو اس کا منہ کس طرف ہے؟ اللہ ہے تو اس کا منہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا بھی ابھی پتہ کر لیتے ہیں اللہ کا منہ کس طرف ہے. تو آپ نے فرمایا گیس لے کو. پرانے زمانے میں گیس ہوتے تھے, لالٹین وغیرہ, گیس وغیرہ. گیس لایا گیا, اسے جلایا گیا. آپ نے فرمایا اس کی روشنی ہر طرف جا رہی ہے. اب بتا اس نور کا منہ کس طرف ہے؟ یہ نور ہے, وہ نور ہے, وہ نور ہے, یہ نور ہے, ادھر نور ہے, ادھر نور ہے, یہ ہر طرف نور بھی نور بکھرا ہوا ہے. اس نور کا منہ تلاش کر. اس نے کہا چلا ہو گیا, کبھی نور کا منہ بھی ہوتا ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, وہ بھی تو نور ہی ہے نا. سبحان اللہ. جب اس نور کا منہ نہیں ہے تو پھر اس کا منہ کیسے ہوگا؟ سنو, کسی نے کیا خوب کہا ہے, جناب والا اللہ والے کیا ہیں, خالق کائنات کے محبوب کیا ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو سامعین محترم, ان کا مرتبہ یہ ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب اسے اس کی شکست ہوئی. فرمایا ہاں چوتھا سوال بتاؤ. اب اس پہ ذرا غور کیجئے, چوتھا سوال بتاؤ. اس نے کہا جی چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ ہے تو بتا اس وقت کیا کر رہا ہے. فرمایا بتاتا ہوں. ہاں جی بتاؤ. فرمایا بات یہ ہے تو نے مجھ سے 3 سوال پوچھے, میں نے جواب دیا. تو مطمئن ہوا؟ کہا مطمئن ہو. لوگوں تم مطمئن ہو؟ سب مطمئن ہے. اس نے کہا دیکھو یہ بیٹھا ہے تخت پہ چڑھ کے, میں کھڑا ہوں نیچے, میں ہوں اس کا استاد, اور یہ پاگل شاگردوں کے تخت پہ بیٹھا اور مجھے نیچے کھڑا رکھا ہے. او تو پہلے ایسے کر, تخت چھوڑ, اس پہ میں بیٹھوں, تو نیچے کھڑے ہو کے اب سوال کر تاکہ میں تیرے سوال کا جواب دوں. لوگوں نے کہا اتر بھائی. اتر یا نیچے اترا. غریب نواز اوپر بیٹھ کے, جیسے غریب نواز بیٹھے ہیں اوپر بیٹھ کے. آپ بول. اس نے کہا اللہ اگر تیرا ہے تو بتا اب کیا کر رہا ہے؟ تو میں تازہ کاموں نے انج کیتا ہے, تخت والے نو تھلے لا چھڑے تو تھلے والے نو تخت با چھڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, فیضان اولیاء, دربار علیہ شاہپور شریف, دربار علیہ گلشن اسلامیہ شریف. اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. نہ وزیروں سے نہ مشیروں سے یہ کام ہوگا تو فقط محمد کے فقیروں سے. سبحان اللہ. ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیے نا میرے آقا دنیا سے گئے, تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دنیا سے تشریف لے گئے, تو جانتے ہو حضور نے آخری لمحات میں کیا کیا؟ کونین کے والی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے, ایک روایت ہے جس پہ لوگ بڑے جی بچی ہوتے ہیں, حضور نے فرمایا قلم لاؤ, دوات لاؤ, میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم آئندہ گمراہ نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت سرکار جب فرما رہے تھے تو کسی نے قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں کی, کاغذ اٹھانے کی ضرورت نہیں کی. کیوں؟ حضرت عمر بولے, مولا علی بولے, عثمان غنی بولے, نبی کے غلام بولے, عاشقان مصطفیٰ بولے, ہاتھ باندھ کے عرض کی غریب نواز
23 برس آپ نے ہدایت ہی تو عطا کی ہے، ابھی کوئی لکھنے کی گنجائش باقی رہی ہے؟ محدثین فرماتے ہیں حضور یہی سننا چاہتے تھے تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ ابھی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، لاؤ میں تمہیں ہدایت نامہ لکھ کے دوں۔ آج کی اللہ کی عزت کی قسم، حسبنا کتاب اللہ، جس قرآن کو آپ نے ہمارے سینے میں اتارا ہے، آقا کیا یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو سنیے، میرے آقا نہ ابو بکر کے پابند ہیں، نہ عمر کے پابند ہیں، نہ عثمان غنی کے پابند ہیں۔ اگر لکھنا ہی ہوتا کوئی دیتا نہ دیتا مصطفیٰ لکھتے، لیکن مصطفیٰ کریم کا تو مقصد امتحان تھا کہ جن کو ساری زندگی پڑھایا ہے ابھی کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو میرے آقا تاجدار مدینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھیے، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی پروردگار کرا ہو جا، میں نے تیرے دین کا حق ادا کر دیا ہے، جو تو نے ڈیوٹی لگائی تھی اے پروردگار عالم وہ میں نے کما حق کو پہنچا دی ہے، اب میں مطمئن ہو کے جا رہا ہوں۔ ارے کونین کے والی مطمئن اس لیے ہو کے گئے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایسی شخصیات پیدا کر دی تھی جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی پوری امت کو سنبھالا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہے داتا علی حجویری ہوں، معین الدین اجمیری ہوں، غوث سمدانی ہوں، وہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد اسلم ہوں یا حضرت خواجہ محمد اصغر ہوں، اللہ کی عزت کی قسم یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سبحان ان کے اللہ۔ چمکنے سے آج دین بھی چمک رہا ہے، مصطفیٰ کی امت بھی چمک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے، پروردگار عالم نے، اللہ کے کائنات کی ذات نے آپ کو جو مرتبہ مقام عطا کیا وہ سنیے۔ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ سرکار زین العابدین کے شہزادے، مولا کائنات کے پوتے، حیدر کرار کے پڑپوتے، دنیا انسانیت کے حسین شخصیت حضرت امام محمد باقر لجپال کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ جمع غفیر تھا، امام محمد باقر اتنے حسین تھے کہ لوگ جب آپ کے چہرے پہ دیکھتے تو حضور کی ذات یاد آتی، اور جب گھر سے باہر نکلتے ہزاروں کیا لاکھوں لوگ فقط اس نیت سے نکلتے کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ جمع غفیر تھا آپ کے ساتھ، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کا ہاتھ چوما، میری طرف دیکھ کے پوچھا کون ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی نعمان بن ثابت۔